اب میں ان کے بعد وسام مبارک کو دعوت دیتا ہوں، موصوف ہیں، اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ ان کے بعد محمد احسان تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ محترم صدر محفل و معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے اور لوگوں تک پہنچاؤ گے، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کے پاس قانون ہے مگر انصاف نہیں، معاہدے ہیں مگر اعتماد نہیں، طاقت ہے مگر امن نہیں، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف شور ہے اور ہر زبان پر بس ایک ہی لفظ ہے: امن۔ مگر آخر یہ امن ہے کہاں؟ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس امن کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو اگر کوئی مذہب سب سے زیادہ امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق علیہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان امن میں رہیں، محفوظ رہیں۔ معزز سامعین اکرام، امن اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام نے امن کو قائم کرنے کے لیے کس قدر لوگوں کے سامنے ایک بہترین کردار پیش کیا ہے۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بستی، ایک قوم کو آباد کیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں طاقت دے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں حکومت دے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں دولت دے، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ رب العالمین تو اس بستی کو امن والی بستی بنا دے، اس بستی کو، اس قوم کو سلامتی والی بستی بنا دے۔ اس کے بعد کہا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی دعا مانگی تھی وہ امن کے اوپر تھی۔ معلوم ہو کہ انبیاء کرام نے امن کو کتنی زیادہ ترجیح دی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے کس قدر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا تھا۔ طائف والوں نے تو اتنا ستایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ کو حکم دے تو میں ان بستی والوں کو چور چور کر دوں، ریزہ ریزہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اس قوم کو بخش دے، وہم لا یعلمون، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے پیکر تھے۔ ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے دعائیں کی، لوگوں کو معاف کیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ میں داخل ہوتے ہیں جو سب سے پہلا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ یہی تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلامتی کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم، کیونکہ جب ہم لوگوں سے سلام کریں گے ان کے دل میں ہمارے لیے ایک محبت پیدا ہوگی اور جب محبت پیدا ہوگی تو امن قائم ہوگی۔ وہاں پر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَآتِعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ ادخلوا الجنۃ بسلام۔ معلوم غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار باتیں بتائی، لیکن سب سے پہلی جو بات بتائی وہ امن کی بات تھی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا واقعہ اٹھا لیجئے، کس قدر ایک طرفہ عہد نامہ پیش کیے گئے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی شرائط پر آمین کہا تھا، یہاں تک کہ کہا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کر صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ ایسے تیکھے شرائط کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف امن کے لیے قبول کیا تھا۔ اور
اسی طرح جب فتح مکہ کا واقعہ جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء. اے وہ لوگوں جنہوں نے بلال کے اوپر ظلم کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ہمارے صحابہ کرام پر ظلم کیا، آج جاؤ فانتم لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. میرے بھائیوں، مگر سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں مسلمان امن کو قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حوالہ سنن ابو داؤد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمان رحم کرنے والوں کے اوپر رحم کرتا ہے. ارحموا من في الارض، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا. مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحموا من فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص نہیں کیا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص نہیں کیا ہے. وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے ساتھ امن کرو، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک امن قائم کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.